الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک ہے عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی کنت شفیعہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء اکرام اور پیارے اساتذہ اکرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ علم والوں کا ذکر کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے، اس سے علم دین سیکھنے کا شوق بڑھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھو۔ عرض کی گئی آقا لوگوں سے کون مراد ہیں؟ فرمایا اہل قرآن۔ عرض کی گئی پھر کون؟ فرمایا اہل علم۔ عرض کی گئی پھر کون؟ فرمایا چمکتے چہرے والوں سے۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سابقہ سلسلے میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر کے علوم کا ذکر خیر کیا تھا، بالخصوص جن علوم پر مہارت تھی ان کو ذکر کیا گیا تھا، جن میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تھا، جس میں آپ کو علم انساب کے تعلق سے جو مہارت تھی اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح علم حدیث، علم قرآن، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور رسالت میں آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ خوابوں کی تعبیر بھی بیان فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی۔ یہ آپ کے علوم تھے۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا صدقہ عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں، سابقہ سلسلے میں ہم نے علم کی بات کی تھی، اور آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی بات کریں گے۔ اور عمل میں تو ویسے تو بہت وسعت ہے یقیناً، لیکن ہم کچھ انشاءاللہ آپ کے اوصاف میں سے، یوں کہہ لیں کہ آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جس میں ہم آپ کے خوف خدا، آپ کے عشق مصطفیٰ، آپ کی وفا، آپ کی سخا، آپ کے تقوی کے تعلق سے انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور آج ہم اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے۔ آپ ہمیں ابتدا میں کیا بیان فرمائیں گے؟ کچھ شاہ فرما دیں۔ تعارف تو چونکہ سلسلے کا ہو چکا کہ آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اوصاف عطا فرمائے۔ آپ قبول اسلام سے پہلے بھی شراب سے متنفر تھے، آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ بہت اچھے اخلاق والے، اچھے کردار والے، ملنسار تھے، وعدے کے پکے، عہد کے سچے، سبحان اللہ، دیانتدار تاجر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے اوصاف کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں 360، یعنی بیسٹ ہیبٹس، گڈ ہیبٹس 360،
اور اللہ پاک جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں وہ ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی اچھی عادت کے سبب اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان صدیق اللہ۔ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میرے اندر بھی کوئی ایسی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہارے اندر تو ساری خصلتیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، 360 خصلتیں، کیا بات، ساری کیا موجود۔ بات ہے، کیا بات ہے، شان صدیق اکبر کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے آپ کے اوصاف۔ اللہ پاک ہمیں بھی اچھی عادتیں، اچھے اوصاف نصیب فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ویسے تو جو علم والے ہیں، عمل والے ہیں، ان کے اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے، اس میں بنیادی طور پہ ایک وصف بیان کیا جاتا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور پختہ علم والوں کے جو اوصاف ہیں اس میں بالخصوص اس کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں۔ بے شک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خوف خدا کی ایک جھلک بیان کر دیں۔ دیکھیں، علم کا نتیجہ ہی خوف ہے۔ جو جتنا زیادہ علم والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ، جیسا کہ میرے پیارے نبی محمد عربی، آخری نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی، نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ پاک کی بہت پہچان رکھنے والے تھے، اللہ کا عرفان رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ذکر قیامت ہوا تو آپ کے اندر بہت زیادہ خوف خدا پیدا ہوا، تو آپ نے اس غلبہ خوف خدا میں کہا، کاش میں کو سبزہ ہوتا جسے چوپائے کھا لیتے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اللہ، اللہ، اچھا، جب آپ نے یہ کہا تو قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، سورہ رحمان کی آیت، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ اب خوف خدا کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرنا، ایمان کے چھن جانے سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے جو سزائیں رکھی ہیں اس سے ڈرنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوف خدا والے تھے، اور بھی اس تعلق سے ایک بہت پیاری آیت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر خشیت الہی کا غلبہ تھا، وہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا ہم کامل طور پر تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک جھلک، کوئی ایک بات آپ نے بیان فرمائی۔ ہمارے لیے کوئی پیغام خوف خدا کے تعلق سے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، طلباء کے لیے، ناظرین کے لیے، ناظرات کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسین، سب کے لیے اتنی بڑی شخصیت، میرے نبی نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ بے شک، قیامت میں سب سے پہلے مجھ سے صدیق اکبر ملیں گے، اور ان کی امامت و خلافت کی طرف واضح اشارے فرمائے، جنت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق ہوں گے۔ اور خوف خدا کا عالم دیکھیں، آپ کو مجھے اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہم سب کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور خوف خدا کا تقاضا کیا ہے؟ طلبہ کرام، اساتذہ کرام، اہل علم اور بھی موجود ہیں، ہم اپنے علم پر عمل کریں۔ علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، بے شک، عمل بھی تو کرنا ہے نا۔ اچھا، اسی طرح خوف خدا کا تقاضا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، احکم الحاکمین کی، اللہ، جنت اور دوزخ کے مالک کی، جزا اور سزا کا جو مالک ہے۔ اچھا، بعض طلبہ یا اور اسٹوڈنٹ عام اور دیگر لوگ بڑے پن سے بچیں، یہ خوف خدا کا تقاضا ہے۔ تکبر سے بچیں، میں بہت ذہین ہوں، اب وہ بیچارہ کن ذہن ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ انجام کیا ہے ہم باخبر نہیں، ہم بے خبر ہیں۔ انجام کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ ابن سقا کی عبرتناک حکایت نہیں ہے، بات نہیں ہے کہ بڑا ذہین تھا لیکن اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ تو ڈرنا چاہیے ذہین طلباء کو۔ تو خوف خدا کا تقاضا ہے کہ تکبر سے بچیں، اور خوف خدا کا تقاضا ہے کہ علم حاصل کریں اللہ کی رضا کے لیے، بڑے پن کے لیے نہیں،
اپنے علم کی دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں. اور خوف خدا کا تقاضا ہے کہ اپنے اساتذہ کی بے ادبی سے بچیں. خوف خدا کا تقاضا ہے نمازوں کی حفاظت کریں. خوف خدا کا تقاضا ہے کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہم سن رہے ہیں اور خوف خدا کے تعلق سے ہم نے سنا. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. عشق مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی یاد آ جاتی ہے. بے شک. اللہ ہمیں ایسا عاشق بنا دے. ان کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے. آمین. آپ کے عشق مصطفیٰ کی کوئی ایک جھلک. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ. یہ عاشق اکبر میرے مرشد نے رسالہ لکھا ہے نا، جو خود بھی عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ بھی ہیں، عاشق اولیاء بھی. بے شک بے تو شک. اس کو پڑھیں پتہ چلے صدیق اکبر کتنے بڑے عاشق تھے. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات لکھی کہ علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیر کامل نہیں ہے، صدیق اکبر جیسا مرید کامل نہیں. میں اور آپ غور کریں، سبحان اللہ. طلبہ غور کریں، اساتذہ غور کریں. کیا بات. ہم مرید کامل ہیں یا نہیں؟ پیر تو کامل ہے، جب ہی پیر بنے گا نا، جب وہ کامل ہوگا. تو پیر تو کامل ہے. ہم میں سے بہت ساروں کے پیر اتار ہیں، کامل ہیں الحمدللہ. الحمدللہ اور الحمدللہ. اب ہم مرید کامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بہرحال صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ کا کیا کہنا. او تن من دھن سب قربان کر دیا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں. رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. ہم تو خالی کہتے ہیں نا، انہیں کر کے دکھایا. دیکھیں ہجرت کی حضور کے ساتھ، غار ثور میرے حضور کے ساتھ، سب مخالف ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں. سب جھٹلاتے ہیں، آپ تصدیق کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں، غزوات میں ساتھ ہوتے ہیں، اور اسلام کے پہلے مبلغ ہیں آپ، پہلے خطیب ہیں کہ جنہوں نے علل اعلان تبلیغ اسلام کی. حالانکہ ستایا گیا، مارا گیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے. اور آپ کا عشق رسول دیکھیے کہ جیسے ہوش میں آئے اور امی پریشان ہیں کہ بیٹا کیا حال ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب سفر ہجرت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی بائیں چلنا شروع کر دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر یہ پہلے تو یہ انداز نہیں تھا، آج یہ کیسا انداز ہے تمہارا چلنے کا. عرض کی آقا میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے. پھر خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، وہ خیال آتا ہے تو پھر دائیں چلتا ہوں، اسی خیال سے بائیں چلتا ہوں. یہ دیکھیں یہ عشق رسول ہے. اور عشق صدیق اکبر کیا کہنا. میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ اس بات کو بیان فرما دیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ 1.5 کلومیٹر سے زیادہ اونچائی ہے غار ثور کی. غار ثور کی اونچائی. صدیق اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے مبارک کندھوں پر لے کر چلے. اللہ اکبر. سبحان 1.5 کلومیٹر اونچائی کیسی ہے؟ جو لوگ گئے نا وہ بتاتے ہیں نیچے کہ زیارت کر لیتے ہیں بہت. جی اوپر جانا ہر ایک کا کام نہیں. جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک کندھوں پر اٹھا کر لے کر گئے. سارا مال حضور پر نثار کر دیا، سارا مال. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہیں. بہرحال آپ کے جو نمایاں اوصاف ہیں وہ عشق مصطفیٰ ہے. یہاں تک کہ دیکھیں نا کہ خواب میں بھی حضور کی زیارتیں کرتے ہیں. یعنی آپ کی وفات کا سبب یہ بتایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی ہوئی، بس اسی غم میں آپ گھلنے لگ گئے. یہ تاریخ الخلفاء میں علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات کا اصلی سبب یہ تھا، غم زدہ اشعار، اور 2 سال 7 مہینے آپ دنیا میں رہے. اللہ اکبر. اور یہ آپ کا عشق مصطفیٰ تھا کہ آپ نے آخری وقت وصیت کی کہ روضہ رسول پر میرا جنازہ رکھنا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور کہنا کہ آقا ابو بکر حاضر ہے، اجازت ہو تو. اور اتنا کہا، اور دیکھیں یہ پتہ چلا کہ حیات النبی کے قائل تھے صدیق اکبر. اور جیسے صحابہ نے بھی وصیت پر عمل کیا، وہ بھی قائل تھے نا. سبحان اللہ. تو جیسے عرض کیا دروازہ کھل گیا اور آواز کیا آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب اس کا مشتاق ہے، اشتیاق رکھتا ہے اس سے ملنے کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق مصطفیٰ کا صدقہ نصیب فرما دے. اب میں طلبہ کے لحاظ سے عرض کروں، جی فرمائیں. اور یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے، ناظرین ناظرات سب کے لیے،
عشق مصطفیٰ کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم سنتوں پر عمل کریں، اور عمل سے پہلے اس کا علم بھی ہوگا نا۔ اب عشق مصطفیٰ کا تقاضا داڑھی سجائیں، زلفیں سجائیں، امامہ سجائیں، سنت لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، زندگی کا ہر عمل محبوب کے ارشاد کے مطابق ہو۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم کثرت درود کی سعادت حاصل کریں۔ طلباء کرام یہ عذر نہ پیش کریں کہ میرا فلاں معاملہ ہے تو مجھے بہت سبق یاد کرنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا سے جان چھوٹے گی، درود پاک پڑھنے کے لیے بہت ٹائم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا بہت ٹائم ہے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ دین مصطفیٰ کی اشاعت کی جائے۔ 12 مدنی کام ہیں، 12 ماہ کے قافلے، 3 دن کے مدنی قافلے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے امت کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ یہ آقا کی امت ہے جو نماز نہیں پڑھ رہی، عقائد تک درست نہیں ہے بیچاروں کے، معلومات نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنی آتی، کلمہ نہیں پڑھنا آتا، تجہیز و تکفین تک کا معلوم نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر، سب رشتوں سے بڑھ کر حضور سے محبت، اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بالکل، اللہ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کو بھی بیان کر دیں۔ بالکل بالکل، آپ کی سخاوت بھی بہت مشہور ہے، اور آپ کی سخاوت کا تذکرہ جو ہے وہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورۃ اللیل پڑھ لیں۔ غلاموں کو آپ بھاری قیمت میں خرید کر آزاد کرتے تھے۔ آپ کے والد نے کہا کہ بیٹا اگر آزادی کرنا ہے تو یہ کمزوروں کو کیوں آزاد کرواتے ہو، کہ مضبوط غلاموں تمہارے ساتھ دیں۔ فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کو خرید کر آپ آزاد کرتے تھے۔ یہ وہ غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کافر آقا تکلیف پہنچاتے تھے، اس میں سر فہرست میرے آقا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول، اور ان کی والدہ عامر بن فہیرہ اور دیگر صحابہ صحابیات جو بہت ستائے گئے، ان کو خرید کر آپ نے آزاد کیا۔ اور آپ کی سخاوت غزوہ تبوک پر ظاہر ہوئی، گھر کا سارا مال لا کر پیش کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آپ نے ہجرت کی نا، 2 اونٹنیاں پال کے رکھی تھی، کیکر کے پتے کھلاتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضور نے ہجرت کرنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں نے ساتھ ہونا ہے، تو 2 اونٹنیاں فربا کی، تگڑی کی کہ ان پر ہم سفر کریں گے، اور حضور کی خدمت میں پیش کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو خریدوں گا پھر استعمال کروں گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، علماء نے لکھا اس پر، یہ چاہا کہ میں ثواب میں شامل رہوں، یعنی میری ہجرت میرے خرچ پر ہو۔ اچھا، برحال 40,000 درہم حضور پر خرچ کیے، اور صدیق اکبر کے مال پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح سعادت مند بیٹے کے مال میں باپ تصرف کرتا ہے۔ اور ایک بڑی پیاری بات شاید ناظرین کو نہ معلوم ہو کہ مسجد نبوی کی پہلی پیمنٹ جو ہوئی تھی وہ میرے آقا صدیق اکبر نے کی تھی، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی۔ واقعتاً ایک نئی بات، جہاں روزہ رسول ہے، جہاں خود صدیق اکبر کا روزہ ہے، فاروق اعظم ہے، یہ جگہ بھی صدیق اکبر نے خریدی تھی۔ واہ سبحان اللہ، پہلی خریداری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا ذکر ہوا، عشق مصطفیٰ کا ذکر ہوا، سخاوت کا ذکر ہوا، اب کچھ وفا کو بھی بیان کر دیں۔ وہ سخا، طلبہ کس طرح سخا کریں یہ نا عرض جی کروں۔ بالکل فرمائیں، پیغام بھی دے دیں مدنی چل کے ناظرین کو بھی۔ اللہ ہمیں توفیق دے، زکوٰۃ بھی دیں، قربانی بھی کریں، اور کوئی فوت ہو جائے تو تیجا بھی کریں، 10واں بھی کریں، چہلم بھی کریں، برسی بھی کریں، خرچ کریں، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، عشر بھی دیں۔ اللہ توفیق دے۔ آپ نے جانور پالے ہیں تو جانوروں کی بھی زکوٰۃ کے احکام ہیں، وہ سیکھیں، اس کے مطابق زکوٰۃ دیں اس کی۔ پھر طلباء کرام جو ہیں، اب اس کے اندر بھی بعض ہوتے ہیں صاحب حیثیت ہوتے ہیں، تو غریب طلباء بھی ہوتے ہیں، موسٹلی غریب ہیں، زیادہ تر غریب ہیں، تو ان کی مالی مدد کریں، کوئی کتب لے کر دے دیں، جامعۃ المدینہ کے مختلف امور میں خرچ کریں۔ بلکہ جو صاحب حیثیت ہیں، جامعۃ المدینہ سے کھانا کھاتے ہیں نا، تو پیش کر دیں رقم، کیا حرج ہے؟ بہت اچھا ہے، اور کرنے والے کرتے بھی ہوں گے۔ ہاں کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ یہ جہاں اوصاف صدیق اکبر ہم سن رہے ہیں، وہیں
جب وفا کی بات آتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفا آپ کر گئے، یہ تا قیامت اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بے شک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کو ہم کامل طور پر تو بیان نہیں کر سکیں گے، یہ ایک جھلک جیسے آپ نے دیگر اوصاف کو بیان کیا، اس کو بھی مختصراً اگر کچھ وفا کے تعلق سے دیکھیں بیان یہ ہجرت کرنا یہ کیا ہے؟ وفا کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ غار ثور میں 3 دن دشمن کا 3 خوف بھی، راتیں اور ساتھ وہ آپ ہیں حاضر ہیں، وفا نہیں۔ اور غزوات میں جہاں پر جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں نا غازی ہیں، سبحان اور اللہ، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر ابو بکر صدیق تھے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے، کیا کیونکہ کفار کا سب سے زبردست اٹیک حضور پر ہوتا تھا صلی اللہ تعالی صلی علیہ اللہ وسلم، تعالیٰ علیہ اور صحابہ میں جو سب سے بہادر ہوتا نا وہ سرکار کے ساتھ ہوتا تھا صلی کیا اللہ بات ہے، تعالی کیا علیہ بات وسلم۔ ہے، تو کیا یہ بات بھی ہے، وفا کے وہ معاملات ہیں نا، وفا ہے، دیکھیں نا، اور وفا پھر ہے اس کی دنیا آخرت میں آپ نے برکتیں ملی کہ محمد سے وفا تو صلی نے اللہ تعالی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کیا بات۔ آپ نے وفا کی تو اللہ نے چاہا تو تا قیامت آپ کی وفا کا ذکر کیا جائے گا، ہر ممبر پہ ذکر ہوگا، ہر مسجد میں ذکر ہوگا، ہر عاشق رسول کی زبان پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وفا کا ذکر ہوگا۔ ان کی وفا کا صدقہ اللہ ہمیں بھی باوفا بنا دے۔ مدنی مرکز کے باوفا رہے ہیں، ہم مرشد کے باوفا رہے ہیں، اپنے ادارے کے باوفا رہے ہیں، آمین۔ اور جامعۃ المدینہ جدہ کھائیے ادا گائی، جس کا کھانا اسی کا کھانا، وہ اپنے ادارے کے باوفا رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 3 درجے پڑھے 4تھا کہیں چلے گئے کہ استاد نے یوں کو کیا تو استاد نے یوں کو دیکھا، ارے بھائی استاد ہے بھائی، ماں باپ سے بڑھ کر اس کا درجہ ہے آپ کے لیے، اور آپ ذرا سی بات پر موڈ بنا کے چلے گئے۔ اسی طرح مجلس نے یوں کو کہا، استاد صاحب کہیں گے چلیں جی میں اپنا ادارہ کھولتا ہوں، نہیں، باوفا بنے۔ صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو پورے ہند کا قاضی القضاء بنایا تھا، چیف جسٹس بنایا تھا، اسلامی احکامات پر یہ فیصلے کریں۔ اور جب اعلیٰ حضرت نے پردہ فرمایا، کیا اپنا ادارہ نہیں بنا سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے، صاحب بہار شریعت کتنی بڑی شان ہے، لیکن نہیں، یہ ساری زندگی اپنے مرکز کے، ان کا مرکز بریلی شریف جامعہ مظہر اسلام، اور اس میں آپ رہے اور اس کے باوفا رہ کر آپ نے زندگی گزاری۔ تو بہرحال صدیق اکبر کے قدموں کے دھون کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی وفا نصیب فرمائے، وفا نصیب کرے، آمین۔ یک در گیر و محکم گیر، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اوصاف کا صدقہ، مبارک اوصاف جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور یہ شاہ فرمائیں، ہم نے سخاوت بھی سن لی، عشق مصطفیٰ کے بارے میں بھی سنا، آپ کی وفا کے بارے میں بھی سنا، خوف خدا کے بارے میں سنا، اب کچھ آپ کے تقوی کو بیان کریں۔ یقیناً آپ متقی تھے، یقیناً متقی تھے، کچھ ایک جھلک۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن نے کہا کہ صدیق اکبر اتقا ہیں، مفسرین نے اس میں ہماری رہنمائی کی، سبحان بہت بڑے پرہیزگار، ان کی پرہیزگاری کا اعلان تو قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ یقیناً متقی تھے، ہم متقی کیسے بنے؟ اب دیکھیں، خوف خدا ہوگا تو تقوی ملے گا، اور علم کے ذریعے سے بھی تقوی ملے گا۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں تقوی عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے۔ تقوی بندے کو نصیب ہو، اللہ کا خوف نصیب ہو، اس کی کوئی علامات، یا بندہ اگر متقی بننا چاہتا ہے تو کن چیزوں سے بچے اور کون سے کام کرے؟ دیکھیں، کفر سے تو بچنا ہی، بے شک، پھر حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، پھر شبے کی چیزوں سے بھی بچنا ہے، بہت سارے اس کے درجے لکھے گئے۔ مسلمانوں کو ہم تکلیف نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں، حرام کھانے سے بچیں، شبے والی چیزوں سے بھی بچیں۔ جہاں آپ نے تقوی کا ذکر کیا وہیں آپ کی کچھ عبادت کو بھی بیان کر دیں۔ عبادت تو آپ کی، اللہ اکبر، آپ کی عبادت کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ ویسے تو جن اوصاف کا ذکر ہوا یہ بھی عبادت میں شامل ہیں، لیکن خاص طور پر میری مراد جیسے آپ کی نماز ہے، آپ کے نوافل ہیں، آپ کا تلاوت قرآن کرنا، کچھ اس تعلق سے۔ قرآن پاک کی تلاوت تو آپ بہت ذوق کے ساتھ کرتے تھے، سبحان اللہ، رو ماشاء رو کر اللہ، تلاوت کرتے تھے، اور ماشاء اللہ، بڑے ذوق کے ساتھ کرتے تھے، کفار تک آواز پہنچتی اور وہ اس کا اثر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، اور سبحان صدیق اکبر کی یہ شان بھی ہے کہ آپ نے سب سے پہلی مسجد بنائی، مگر وہ گھر کے اندر بنائی تھی،
جو عام لوگوں کے لیے مسجد تو مسجد قباء بنی، پھر مسجد نبوی بنی جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود حصہ لیا۔ بہرحال آپ کی عبادت نماز آپ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے اور بہت وہ دل جمعی کے ساتھ ادھر ادھر توجہ نہیں فرماتے تھے، اور آپ کی رات کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تفسیر خازن نے ایک آیت کے تحت اس کو لکھا، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ شیخین کریمین یعنی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی، سبحان اللہ، کہ یہ اپنی راتیں عبادت میں گزارتے ہیں، سجود میں، قیام میں، اور آخرت سے ڈرتے ہیں، رب کی رحمت کی آس لگائے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت ہے۔ یقیناً اوصاف تو بہت سے ہیں لیکن سلسلے کا وقت محدود ہے، بہت کم باقی ہے۔ ہمارے ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ یا سیدھی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور اگر کسی طالب علم کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کے ہمدرجہ کوئی بیمار ہو جائیں تو اس کی عیادت کریں، بیچارے کو دوائی لا دیں بھائی، اور آپ اگر ناظم صاحب سے، ناظم جدول صاحب سے کہہ دیں گے تو ان کے لیے کوئی پرہیزی کھانا ہوگا تو وہ لے دیں، مستشفیٰ اگر قائم ہے تو اس میں اس کو لے جائیں، ورنہ ناظم صاحب سے ترکیب بنا کر کسی قریبی کلینک میں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اللہ نے توفیق دی، اس کی مالی مدد کر دو بھائی، کہ اس کے سر میں درد ہے سر دبا دیں، لیکن بہرحال وہ عمر کا چھوٹا بڑا ہونا اس کا وہ لحاظ وہ رکھا جائے گا۔ تو عیادت بھی کرنی چاہیے، ضرورتاً تعزیت بھی کرنی چاہیے۔ بعض طلبہ اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اب کسی طالب علم کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو بھئی آپ اللہ کرم فرمائے، تجہیز و تکفین کا شعبہ اسلامی بھائیوں میں بھی، اسلامی بہنوں میں بھی ہے، تو متعلقہ ذمہ دار سے آپ رابطہ کر کے اسلامی بہنوں میں جو یہ شعبہ ہے اس میں اس طالب علم کی والدہ کی تجہیز و تکفین کا سلسلہ ہو جائے، غسل اور کفن وغیرہ کا۔ اور اگر والد صاحب کا انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، نانا دادا قریبی عزیز ہے، بھائی ہے، یا خود طالب علم کا انتقال ہو گیا، تو جو تجہیز و تکفین کی مجلس اسلامی بھائیوں کی ہے اس کی ترکیب کر دیں، اللہ بھلا کرے کو تیجے میں 10ویں میں شامل ہو جائیں، ویسے درجے میں مختصر وقت کے لیے کچھ الحمدللہ یہ طلبہ اہتمام کرتے بھی ہیں، دیکھا یہ گیا ہے ماشاءاللہ طلبہ کرام میں، اگر کسی کو کوئی آزمائش ہو یا کسی کے ہاں انتقال ہو جائے تو طلبہ کرام جنازے میں جانے کے تعلق سے بھی اہتمام کرتے ہیں، رسالے ثواب جمع کر کے منزل کی صورت بنا کر پھر ان کو پہنچاتے ہیں، گلخانی تیجا، یہ سارے معاملات میں بڑے اہتمام سے، بلکہ ہمارے ناظمین الحمدللہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بہت پیارا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور عیادت و تعزیت کے تعلق سے، خیرخواہی کے تعلق سے اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کو دیکھیں تو جہاں ہم نے اتنے اوصاف سنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خوف خدا، عشق مصطفیٰ، وفا، سخا، صلاح، جہاں یہ سب کچھ ہے وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیادت اور تعزیت کے تعلق سے بھی آپ عیادت فرماتے تھے، تعزیت کے لیے جاتے تھے، اور آپ کی عیادت کرنے کا انداز بڑا حسین تھا، سبحان اللہ، کہ آپ گلاب کی پتیاں عطا فرماتے تھے اللہ جس کی عیادت فرماتے تھے، سبحان اللہ، اور عیادت کرنا سنت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے آداب وغیرہ بھی الحمدللہ بحر شریعت میں بھی، امیر سنت کے رسائل میں بھی ہے، اور تعزیت کی ترکیب بھی ہمیں کرنا چاہیے، مسلمان کی دل جوئی وغیرہ۔ استاد صاحب بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کر لیں، جی، ہم درجہ ہے کوئی اور دیگر میں ہیں تو ایک سنت جو جس کے تعلق سے جو دائرہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق ادا کرے۔ حضور اس میں ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں، تعزیت بعض اوقات پورا ماہ تعزیت چلتی ہے،
اور جاتے ہیں افسوس کرتے ہیں، پھر روتے ہیں، گلے ملتے ہیں. خواتین میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے تعلق سے ناظرین کو بھی کوئی پیغام دے دیں. تعزیت کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ پچھلے پیغامات بھی تھے ناظرین کے لیے، جی ہاں، اور یہ بھی اس کا 3 دن کا فرمایا گیا ہے. 3 دن تک سے تعزیت زیادہ کر وہ سکتے ہیں. تجدید حزن ہے. جی ہاں. اب وہ صورت ہے کہ اب بیرون ملک سے آیا ہے، اس جی. کو اطلاع اب ملی ہے، یہ جدا صورت ہے. اور اسی طرح ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی پیارا انداز. بعض اوقات جا کے ہم ڈرانا شروع کر دیتے، فلاں کو یہ بیماری تھی، وہ تو فوت ہو گیا تھا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ ظاہر درست نہیں ہے، اس سے اچھی باتیں کرنی چاہیے. حوصلہ دینا انشاءاللہ چاہیے. آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ماشاء تو ہم اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گے، بے تو شک. درست ہے. بے شک. چاہے وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آج رات فوت ہو جائے گا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایسا ہوتا بھی. حوصلہ دینا چاہیے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ ایک عرصے اور تک دیکھا یہ گیا ہے کچھ حوصلہ دیں، کچھ محبت کی بات کریں، کچھ اس کی خیرخواہی کریں، تو دیکھا یہ گیا اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دیکھیں اس سے نا تعلق پر بھی ہے، آپ کا اس سے تعلق کیا ہے، آپ کے ٹھہرنے کو آنے کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا. تو لمبی نہ کریں، مختصر ہو کے فارغ ہو جائیں، اس طرح کی ترقی وہاں اس پیش نظر رکھیں. کیفیت کے مطابق اس کی صورت بنائیں. ماشاء اللہ. مرحبا. امید ہے کہ جس تعلق سے آخر میں بیان کیا گیا کہ طلبہ کرام میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عیادت، خیرخواہی کرتے ہیں، خبرگیری کرتے ہیں، وہیں الحمدللہ ہمارے جامعات میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. امید ہے انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہی ایک ہمارے جامعۃ المدینہ کے تعلق سے کچھ معلومات بھی دی جائے گی کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کی خیرخواہی کس انداز میں کی جاتی ہے، اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو اس سے کس انداز میں اس کی خبرگیری کی جاتی ہے، اس کے لیے کیا کیا اہتمام جامعۃ المدینہ میں کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس کو بھی سلسلے میں کچھ شامل کیا جائے گا. محمد سفیان عطاری، ناظم جدول پلس مدرس، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد سے. نگران پاکستان کی خدمت میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح طلباء کے علاج کے حوالے سے اور خیرخواہی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی گئی، اسی طرح ناظرین تک یہ پیغام بھی پہنچا دیا جائے کہ ماشاءاللہ ہمارے مدرسین اور ناظمین اور دیگر عملہ کے حوالے سے جو ہماری مجلس جامعۃ المدینہ اور مجلس طبی علاج جو ان کے لیے خیرخواہی کا انتظام کرتی ہے اور جو علاج معالجے کی سہولت موجود ہے، وہ کس انداز سے ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی میں طلبہ اکرام کی خیر خواہی تو ناظمین اساتذہ کرتے ہی ہیں، طلبہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. جو دعوت اسلامی کے اجیر ہیں ان کے لیے علاج معالجے کی کیا پالیسی اور کیا انداز ہے، یہ نگرانی مجلس کے ذریعے سے آپ سن لیجئے. الحمدللہ عز و جل شعبہ طبی علاج کے تحت جامعات المدینہ، مدارس المدینہ کے اساتذہ اور ناظمین سمیت دعوت اسلامی کے تقریباً 30,000 کے لگ بھگ اجیروں کو یہ شعبہ طبی علاج کی سہولت فراہم کرتا ہے. ہر وہ اجیر جس کو دعوت اسلامی میں کام کرتے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے کہ ESS اپلیکیشن کے جس کے ذریعے ہماری اٹینڈنس کا حاضری کا نظام ہے، اسی کے ذریعے اجیر اسلامی بھائی اپنی درخواست بلز کے ساتھ، ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ سبمٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی تقریباً ریشو یہ ہے کہ ماہانہ کم و بیش 3,000 کے لگ بھگ 2.5 سے 3,000 کے لگ بھگ یہ ایوریج اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنے علاج کی سہولت کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو اور ان کے خاندان کو یہ سہولت دی جاتی ہے. جو اجیر اسلامی بھائی شادی شدہ ہیں، ان کے بیوی بچوں کے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے والدین کے علاج کی سہولت یہ شعبہ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ اسی طرح کراچی میں ایک شفا خانہ بھی مجلس طبی علاج کے تحت قائم ہے، جس میں اجیروں کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو بھی علاج کی سہولت دی جاتی ہے. نیز مختلف مواقع پر اور بڑے شہروں میں میڈیکل کیمپس کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، جس میں بعض اوقات تو رعایت کے ساتھ ٹیسٹ کی اور معائنے کی سہولت ہوتی ہے، اور بعض اوقات بالکل فی سبیل اللہ فری یہ معائنے کی سہولت ان کیمپس میں دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی مجلس طبی علاج کو دعوت اسلامی کے اجیروں کی مزید خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، میرے طلبہ اکرام، پیارے اساتذہ اکرام، آج ہم نے سلسلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے اوصاف سنے.
جس میں آپ کے خوف خدا کا ذکر ہوا، عشق مصطفیٰ کا ذکر ہوا، آپ کی سخاوت کو بیان کیا گیا، آپ کی وفا کو بیان کیا گیا، آپ کے تقوی کو بیان کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خیر خواہی، عیادت، تعزیت کے تعلق سے جو آپ کے اعمال تھے اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ یہ سارے اوصاف ہمیں بھی عطا فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ کا صدقہ، آپ کی وفا کا صدقہ، اللہ ہمیں بھی با وفا بنائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق اکبر کا صدقہ ہمیں عشق مصطفیٰ کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔